پیور ڈسکشن فورم کی انتظامیہ نے امیر فیصل صاحب اور محترمہ اجالا مغل صاحبہ دو نمایاں ترین شخصیات ہیں۔ آج کل اس فورم پر دو مدعیان ماموریت زاہد خان صاحب اور عبدالغفار جمبا صاحب کے ساتھ انتظامیہ کے یہ نمائندے سوال و جواب کی تقریبات منعقد کر رہے ہیں۔ سوال و جواب کے ان پروگراموں کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ ان اصحاب کے پیغامات و تعلیمات پر کوئی تنقید کی جائے یا ان کے ساتھ کوئی بحث چھیڑی جائے۔ اس کے برعکس ان پروگراموں کا اصل مقصد یہ ہے کہ دونوں اصحاب کو اپنا نقطہ نظر اس فورم کے توسط سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ ایک خاص مفہوم میں اسے تنقیدی نہیں بلکہ تائیدی پروگرام سمجھا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات کوئی صاحب ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو خلاف واقعہ ہوتی ہے اور اس کی زد کسی دوسری جماعت کے عقائد و اکابرین پر پڑتی ہے۔ ایسی صورت میں باہمی مکالمے سے فریق ثانی کا موقف بھی سامنے آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی فریق تبادلہ خیال کے لیے ناقابل عمل شرائط عائد کر دے اور انتظامیہ کی طرف سے بھی براہ راست سوال و جواب کی اجازت نہ ملے تو تیسری قابل عمل صورت یہی نظر آتی ہے کہ خلاف حقیقت کی گئی کسی بات پر ایک مختصر سا تبصرہ پیش کر دیا جائے تاکہ فریق ثانی کا نقطہ نظر بھی تحقیق کی جستجو رکھنے والوں کے سامنے آ سکے اور انصاف کے تقاضے بھی کسی حد تک پورے ہو سکیں۔ خاکسار اسی پس منظر میں عبدالغفار جمبا صاحب کے ایک بیان پر اپنے کومنٹس پیش کرتا ہے۔ ذکی غلام، دعوے کے اندر ہی رد دعویٰ موجود ہے۔ عبدالغفار جمبا صاحب کا بنیادی دعویٰ ذکی غلام ہونے کا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا بیسک جو دعویٰ ہے چلہ ہوشیارپور میں جو نشان رحمت حضرت مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا تھا، اسی نشان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے اسی الہامی کلام میں ذکی غلام کا نام دیا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ بیسک میرا دعویٰ اسی نشان رحمت، موعود نشان رحمت ہونے کا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اس الہامی کلام میں مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، اور اسی الہامی کلام میں پھر آگے ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے۔ میری یہی دعوی ہے بنیادی۔ علمی معاملات کو گہری نظر سے دیکھنے والے صاحبان بصیرت کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جس کے اندر ہی اس دعوے کا بطلان بھی موجود ہے۔ ذکی اور غلام دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ ذکی کے معنی پاک کے ہیں اور غلام جب بشارت کے طور پر استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا۔ تو ذکی غلام کا مطلب ہوا پاک بیٹا۔ جب میں کہتا ہوں کہ ذکی غلام ہونے کا دعویٰ اپنے اندر ہی اپنے دعوے کا بطلان بھی رکھتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ذکی غلام نبوت، صدیقیت، شہادت یا صالحیت کی طرح کا کوئی منصب نہیں ہے، حتیٰ کہ ذکی غلام کوئی اسلامی اصطلاح بھی نہیں ہے، بلکہ یہ عربی کے دیگر الفاظ کی طرح دو لفظ ہیں جن کے معنی ہیں پاک بیٹا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جمبا صاحب کا بنیادی دعویٰ اس منصب کا ہے جو کہیں موجود ہی نہیں۔ جو منصب کہیں موجود ہی نہ ہو اس پر حق دعویٰ رکھنے والے شخص کا کیس اگر کوئی عدالت سنے
تو یقیناً اسے دیکھتے ہی ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دے گی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی شخص فٹ بال کا کھلاڑی ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنی پوزیشن سینٹر آؤٹ کی بتائے، یا کرکٹ کا بین الاقوامی میچ کھیلنے کا کوئی خواہش مند یہ کہے کہ میں وکٹ کیپر کم بالر کی حیثیت میں کھیلوں گا۔ ان دونوں صورتوں کو مضحکہ خیز سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ پوزیشنز ہوتی ہی نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح ذکی غلام ہونے کا دعویٰ فی الفور مسترد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ذکی غلام نہ تو کوئی شرعی منصب ہے اور نہ ہی کوئی اسلامی اصطلاح ہے۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی مسلم موعود میں مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً بتایا گیا کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام بریکٹ میں لڑکا تجھے ملے گا۔ صاف دل و دماغ رکھنے والے شخص کے سمجھنے کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ پیش گوئی میں پاک لڑکے کو ہی دوبارہ قرآن کریم کے الفاظ میں ذکی غلام کہا گیا ہے، اور حضرت اقدس نے مزید وضاحت کے لیے بریکٹ میں لڑکا بھی لکھ دیا کہ کوئی نادان پاک لڑکے اور ذکی غلام کو دو الگ الگ وجود نہ سمجھ لے۔ قرآن کریم میں جہاں حضرت مریم کو ذکی غلام دینے کی بشارت کا ذکر ہے تو اس کا مطلب پاک بیٹا ہی کیا گیا ہے۔ کسی مترجم نے بھی ذکی غلام کا ترجمہ ذکی غلام نہیں کیا۔ پیشگوئی کے الفاظ میں ذکی غلام سے مراد وہی پاک بیٹا ہے جس کا مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس حقیقت کو جاننا ہو تو عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے یہی ثبوت کافی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے درجنوں مرتبہ بیٹے، لڑکے، پسر موعود اور مسلم موعود کی بشارت کا ذکر کیا، لیکن ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ذکی غلام دینے کی بشارت دی گئی ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ذکی غلام سے مراد پسر موعود ہی ہے۔ میرے علم کے مطابق تاریخ مذاہب میں کوئی ایسا مدعی نہیں ملتا جس کے دعوے کے اندر ہی اس دعوے کا رد اور بطلان بھی موجود ہو۔ لیکن دنیا میں کیونکہ ہر قسم کا سودا بکتا ہے، اس لیے کچھ لوگ اس سودے کو خریدنے میں بھی خسارہ محسوس نہیں کریں گے۔